الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. تمام باپ مل کر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بابا نے بلند پڑھ لیجئے کیونکہ اشعار میں جو ہے وہ کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے کہ کملی والے دے پڑھو درود سارے اللہ وچ قرآن دے فرما دیتا. خود پڑھے پڑھن فرشتے بھی تے سانو بھی پڑھن دا حکم سنا دیتا. حافظ پھر جے کرے انکار جڑا تے انہوں ازلی بد وقت بنا دیتا. سارے مل کر پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. جس کا عقیدہ ہے کہ ہمارا سہارا جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کی ذات ہے وہ مل کر پڑے گا. اور یاد رکھ لیجئے ہمارا ایمان اور یقین بھی یہی ہے کہ لجپال نبی کا اگر سہارا نہ ہو تو بندہ دنیا میں بھی بیکار ہے, قبر میں بھی بیکار ہے, حشر میں بھی بیکار ہے. اگر سرکار کی ذات کا سہارا ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے, قبر میں بھی کامیابی ہے اور حشر کے دن بھی سرخرو ہو جائے. بالکل پکی پیڑی یہی بات ہے. لجپال نبی کا سہارا ہر کسی کے لیے ہے. تو مل کر پڑھ لیجئے. غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے سانوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. بڑی حسرت ہے دیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا. بڑی حسرت ہے دیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا. کدی چمکے نصیباں دا, کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. سب بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے میں
نو سب تو پیارا یا رسول اللہ تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے ایک وار صد سونا ایک وار صد سونا کرا نظارہ یا رسول اللہ ایک وار صد سونا ایک وار صد سونا کرا نظارہ یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ کرے ارزاں شہیر عاجز بھرم رکھنا حشر اندر کرے ارزاں شہیر عاجز بھرم رکھنا حشر اندر میرے عملاں دنا کرنا میرے عملاں دنا کرنا نتارا یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ فکر مکیا حشر داوی جدا دا میں اے سنے آئے بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ لجپان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں سن لیجئے کہ ایک شخص تانا وہ کہہ رہا تھا بات تو اس کی بھی حقیقت تھی کہ ایمان والوں قبر حشر یہ سب سے بھاری ہے قبر میں جائیں گے سوال ہوں گے اعمال ہوں گے اگر جو ہے اعمال اچھے ہوئے سوال اچھے ہوں گے جواب اچھے دے سکو گے اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو سوالوں کا جواب نہ دے سکو گے تو وہ قبر جہنم کے گڑھوں سے گڑھا بن جائے گی اگر اعمال اچھے عمل اچھے قبر کے سوالوں کا جواب اچھا تو وہ جو بظاہر منو مٹی کے نیچے ہے جو بظاہر جنگلات میں ہے بیاباں میں ہے فرمایا وہ حقیقی طور پر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے سچ کہہ رہے تھے کہ حشر کے دن جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا ہر کوئی
اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، پل سرات، جہاں سے سارے گزر رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اعمال اچھے، عمل اچھے، دنیا میں رہنا سانا اچھا، طور طریقہ اچھا، تو وہ بچ جائیں گے اور وہاں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جب وہ بتا رہے تھے تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے، اس بزرگ نے کہا اے علامہ صاحب، قاری صاحب، اے فلاں مفکر محدث، فلاں علم رکھنے والے، اے فلاں چیز کے دائی، ذرا بتا تو صحیح، جب قبر میں سوال ہوں گے، من ربو کا پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ جب پوچھا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ جب پوچھا جائے گا ما نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ جب لجپال نبی کی ذات کو سامنے لایا جائے گا، پوچھا جائے گا ما کنتا تقول فی ھذا حق رجل، بتاؤ اس لجپال نبی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ وہ بزرگ کہتا ہے بتاؤ کیا لجپال نبی قبر میں آئیں گے؟ جب سوال ہو رہے ہوں گے آئیں گے؟ کہا بابا آئیں گے۔ تو بابا نے کہا پھر لجپال نبی جب آئیں گے تو پھر خیر ہے، پھر خیر ہے۔ تو حشر کے دن کے بارے میں جب بتا رہے تھے، بابا کہتے ہیں بتاؤ جب وہ سراج سے ایمان والے گزر رہے ہوں گے، لجپال نبی سے محبت کرنے والے گزر رہے ہوں گے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے گزر رہے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے گزر رہے ہوں گے، بتاؤ وہاں پر آمنہ کا لال ہوگا؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ بزرگ کہتا سوال کرتا ہے بتاؤ وہاں آمنہ کا لال ہوگا؟ دکھیاروں کا نبی ہوگا؟ ہمارا پیارا نبی ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں ہوگا، لجپال نبی ہوں گے، وہاں ہوں گے۔ تو پھر وہ بابا کہتا ہے پھر خیر ہے، پھر خیر ہے۔ تو شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ فکر مکیا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فکر مکیا حشر داوی، فکر مکیا حشر داوی، جدوں دا میں اے سنے آئے تو سانچ گیا، گناہ گارا نہ بھارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، تو سانچ گیا گناہ گارا نہ بھارا یا رسول اللہ، غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ اب آئیے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا توجہ کیجئے، لجپال نبی کا ذکر سننے والے، لجپال نبی کی محفل میں آ کر بیٹھنے والے، لجپال نبی کا ذکر کرنے والے، لجپال نبی کا ذکر سننے والے، لجپال نبی کی ولادت با سعادت کی خوشیاں منانے والے، ادھر توجہ فرما لیں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ انہیں فرما دیجئے اللہ کیا فرماؤ؟ اللہ فرماتا ہے ان کو تم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا،
ادھر بھائی توجہ کرو توجہ کرو. اللہ کیا فرماتا ہے اے محبوب اے میرے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے اگر یہ میرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں اگر میرے سے پیار کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی آپ کی اتباع کر لیں تو فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ تو میں خدا ان سے محبت کروں گا. محبوب آپ فرما دیں یہ اگر میرے سے محبت کرنا چاہتے ہیں میرے سے پیار کرنا چاہتے ہیں میں خدا کو ماننا چاہتے ہیں میں خدا سے ڈرنا چاہتے ہیں میں خدا سے انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے فاتبعونی محبوب تیری یہ تابعداری کر دیں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیں تو فرمایا یحببکم اللہ میں اللہ ان سے محبت کروں گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا پیر سید عامر شاہ بخاری جلالی آپ تشریف لے آئے آپ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت فرمائے. توجہ فرمائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے تھے اس کا ترجمہ ہو رہا تھا تو کیا فرمایا کریم خدا نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں میں خدا سے محبت کرنا تو فاتبعونی آپ کی تابعداری کر لیں تو فرمایا یحببکم اللہ میں خدا ان سے محبت کروں گا میں خدا انہیں اپنا دوست فرما لوں گا. اللہ پھر کیا کرے گا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور میں ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دوں گا. پتہ یہ چلتا ہے اللہ کی محبت مصطفیٰ میں ہے اللہ کی محبت اطاعت مصطفیٰ میں ہے اللہ کی تابعداری محبوب علیہ السلام کی فرما برداری میں ہے. اگر محبوب علیہ السلام کی تابعداری نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے نہ وہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے. تو محبوب کی محبت دین کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو پھر دین نامکمل ہے. تو محبوب علیہ السلام کے دیوانوں پتہ یہ چلتا ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محبت کس کس نے دی ہے. صرف انسانوں نے کی ہے صرف فرشتوں نے کی ہے صرف خدا تبارک و تعالی نے کی ہے یا باقی چیزوں نے بھی کی ہے. بس وہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. غور سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دیکھیں کہ فرمایا کہ اگر میری اطاعت میری تابعداری کرنی ہے میرے سے محبت کرنی ہے میرے محبوب کی محبت میرے محبوب کی تابعداری پہلے نمبر پہ. اب یہاں سے آگے سبق اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی محبوب سے محبت کرتا ہے ایمان والے ہی محبوب سے محبت کرتے ہیں یا کوئی اور بھی ہے جو لجپال نبی سے محبت کرنے والا ہے تو بالکل ہے. فرمایا دنیا کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لجپال نبی سے محبت نہ کرتی ہو جو پیارے نبی سے محبت نہ کرتی ہو. فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں ساتھ ابو بکر صدیق موجود ہیں عمر بن خطاب موجود ہیں عثمان ذی النورین موجود ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی ساتھ ہیں. اور جب لجپال نبی آگے آگے جا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر عمر بن خطاب عثمان ذی النورین علی کا
اللہ وجہل کریم، آپ ساتھ ساتھ پیچھے جا رہے ہیں تو کانوں میں آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ گویا کہ لجپال نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر عمر بن خطاب کی طرف دیکھتے ہیں، عمر عثمان کی طرف دیکھتے ہیں، عثمان علی کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یارو ہم لجپال نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ لجپال نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا کوئی ہے جو لجپال نبی سے محبت کر رہا ہے، کوئی ہے جو دیوانہ وار لجپال نبی سے عشق کر رہا ہے، کوئی ہے جو لجپال نبی سے محبت کا دعوے دار ہے، جو لجپال نبی کی ذات پر اونچا اونچا درود و سلام پڑھ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، علی بڑھتے ہیں، عثمان بڑھتے ہیں، عمر بن خطاب بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا سنائی تو دے رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا۔ ان غلاموں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی ذات پر اونچی آواز میں سلام پڑھ رہا ہو۔ تیرے میرے لجپال نبی مسکرائے، تبسم فرمایا، فرمایا اے میرے صدیق، اے میرے عمر، اے میرے عثمان، اے میرے علی، ذرا قریب آؤ، سنو سنو، میں محمد کو اللہ نے وہ بنا کر بھیجا ہے، تم بھی میں محمد سے محبت کرتے ہو اور آنے والے بھی میں محمد سے محبت کریں گے، اور جو نباتات ہیں ساری چیزیں میں محمد سے محبت کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال نبی، سونا نبی، اے آمنہ کا لال نبی، ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والا کون ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، دیکھو یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک پتھر پڑا ہے جس نے مجھے میں محمد کو اس گلی کی طرف آتے ہوئے اس کی مہک کو سونگا ہے۔ جب اس کی میری مہک اس کے پاس پہنچی ہے، اس نے اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا کی، اللہ اللہ مجھے آج زبان دے دے، آج زبان دے دے، میں تیرے محبوب محمد پر درود و سلام پڑھ لوں۔ تو صحابہ لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میرے خدا نے اس پتھر کی پکار پر اسے زبان عطا کی ہے، وہ زبان کے ساتھ جھوم بھی رہا ہے اور میں محمد پر درود و سلام بھی پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ یہ چلتا ہے صرف انسان ہی نہیں، لجپال نبی سے محبت کرنے والے پتھر بھی ہیں۔ اگر ابو جہل ہو، زمانے کا جاہل ہو، جاہلوں کا سردار ہو، کافروں کا سردار ہو، بدبختی میں پہلے نمبر پر ہو، اگر وہ بدبخت اپنے ہاتھوں میں اگر کوئی کنکریاں چھپا کر آ جائے اور ان مٹھی بند کو لے کے سرکار کی پاک بارگاہ میں آ جائے اور آ کر کہے اے رسول، اگر تو واقعہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اگر تو واقعہ نبی ہے، سچا نبی ہے، بتا میری اس مٹھی میں کیا ہے؟ تیرا میرا لجپال نبی فرمائے اے ابو جہل، اے جہلوں کا سردار، اے بدبختوں کا سردار، ذرا یہ بتا میں محمد بتاؤ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، یا جو تیرے ہاتھوں میں ہے وہ بتائے میں محمد کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیرے میرے لجپال نبی نے جب یہ فرمایا، ابو جہل تھا، ہوش اڑ گئے، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، دکھائی دے رہا تھا، سورج کو واپس موڑا، دکھائی دے رہا تھا، اس درخت کو اپنے پاس بلایا، دکھائی دے رہا تھا، پینے کو شفا دی، نگاہ عطا کر دی، دکھائی دے رہا تھا، کٹے ہوئے ہاتھ کو لگایا، لعاب لگائی، جوڑ دیا، دکھائی دے رہا تھا، بکری کو ہاتھ لگایا، دودھ دینے لگ
گئی دکھائی دے رہی تھی، یہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی تھی، تو میری ہاتھوں میں کیا ہے یہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ کیسے بتا سکتی ہے کہ لجپال نبی کون ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اے ابو جہل سن ذرا، میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، میں نہیں بتاؤں گا کہ تیرے ہاتھوں میں کون ہے، میں تجھے یہ بتا دینا چاہتا ہوں انہی کو کہے یہ بتائے کہ میں محمد کون ہوں۔ جب اس نے وہی انگوٹھی کہہ دیجئے سبحان اللہ، جب ابو جہل نے وہی مٹھی کنکریوں کی اپنے کانوں سے لگائی تو آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں صوفیوں کی طرف میں بات کروں تو وہ کہہ رہی تھی کہو لا الہ الا اللہ پکار کر کہہ رہی ہے اے ابو جہل تو بھی سن لے، تیرے ہواری بھی سن لے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے دے راز نے یارے نے سانو دسیا نبی پیارے راز نیارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں، ابو جہل بدبخت، وہ جہلوں کا سردار، اس کے دل میں ایمان کی رتی نہیں تھی، لیکن جیسے کنکریوں نے پڑا، ساتھ جو اور آئے تھے ان کے دلوں میں ایمان کا دیوا بلا روشن ہوا، انہوں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ بھی جھوم جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پتہ یہ چلتا ہے اگر انسان ہو وہ بھی نبی سے محبت کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اگر پتھر ہو نبی سے محبت کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اگر کنکریاں ہوں ہاتھ ابو جہل کے ہوں اور وہ لجپال نبی کا ذکر کرے کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور تمہیں بتاتا چلو اگر کوئی تنکا ہو، اگر کوئی سکی لکڑ ہو، اگر وہ بھی تیرے میرے لجپال نبی کا ذکر کرے وہ بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی ہے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بڑی عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی برکت کی وجہ سے، بھائیان آپ کی توجہ، وہ بڑھیا عورت کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی برکت کی وجہ سے مجھے اور تمام عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حقیقت بات یہی ہے یاسر بھائی، حقیقت بات یہی ہے کہ لجپال نبی کی آمد کی وجہ سے ماں کو عزت ملی ہے، لجپال نبی کی ولادت کی وجہ سے بہن کو عزت ملی ہے، لجپال نبی کی آمد کی وجہ سے بیٹی کو عزت ملی ہے۔ اب وہ بڑی عورت لجپال نبی کے سامنے مسجد نبوی میں ہاتھ باندھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی آمد کی وجہ سے، آپ کی ولادت کی وجہ سے، آپ کے نور مبارک کے روشن ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھٹ گیا، روشنی پھیل گئی۔ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں ماں کو عزت ملی ہے، ہمیں تو باندھ کر بیچا جاتا تھا، بیٹیوں کو تو زمین میں دفن
قتل کیا جا رہا تھا، بہنوں کے ساتھ تو نکاح کیے جا رہے تھے، انہیں تو تنگ کیا جا رہا تھا۔ فرمایا لجپال نبی نے، اے لوگوں، میں نے ساتوں آسمانوں سے جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بوڑھی عورت کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کی برکت کی وجہ سے عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی منت کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا، اب بتاؤ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں کو، آپ اپنے صحابہ کو جب آپ اکٹھا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، درس و تدریس دیتے ہیں، اللہ کا کلام سناتے ہیں، اللہ کا فرمان سناتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کر ایک چھڑی کے اوپر آسرا لے کر آپ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری التجا ہے کہ میں ایک ممبر بنوا کر دیتی ہوں، آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کو درس دینا، اللہ کا کلام سنانا۔ اے محبوب آپ راضی ہو گئے تو اللہ بھی میں بندی پر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا، اے بڑھیا، تیری خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، چاہ تجھے اجازت ہے۔ وہ عورت جاتی ہے، ایک مہمان کے پاس گئی، اسے کہا ایک اچھا سا بہترین ممبر تیار کر دو۔ خوبصورت ممبر بنا دیا، سجا دیا، خوشبو لگا دی، معطر کر دیا، مطہر کر دیا، منور کر دیا، مسجد نبوی کے محراب پہ لگا دیا اور ندا دے دی، آؤ صحابہ، آؤ لجپال نبی کا پیغام سن لو، اللہ کا کلام سن لو، توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس ممبر کے اوپر آ جاتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب لجپال نبی اس ممبر پر آئے تو صحابہ کہتے ہیں، ہم نے ان کانوں سے سنا، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پوچھا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ سارے صحابہ موجود ہیں، لجپال نبی کا دیدار کر رہے ہیں، رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے کہ رونے کی آوازیں تو آ رہی ہیں، رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ لجپال نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، لجپال نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے، رونے کی آواز چل رہی ہے، ایسے جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہو، رو رہا ہو، سارے دیکھتے ہیں پر نظر نہیں آتا۔ تیرا میرا لجپال نبی، غیب دان نبی، علم رکھنے والا، اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ رکھنے والا لجپال نبی ممبر سے تشریف لاتے ہیں اور ایک نکر کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے جا کر ایک چھڑی کو اٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ادھر توجہ فرمائے، لجپال نبی نے چھڑی کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ اس قدر ہونے لگی چھڑی، گویا کہ کوئی بچہ جب ماں کی چھاتی کے ساتھ لپٹتا ہے تو تسکیاں لے لے کر روتا ہے، فرمایا اس قدر وہ چھڑی رونے لگی۔ لجپال نبی نے سینے سے لگایا اور پھر فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ چھڑی میں محمد سے محبت کرتی ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ، اگر میں اس چھڑی کو نہ اٹھاتا، مجھے اس خدائے لمجدل کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میں اس چھڑی کو نہ اٹھاتا، سینے سے نہ لگاتا تو قیامت آ جاتی تو یہ چھڑی اسی طرح میں محمد
محمد کی محبت میں روتی رہتی ہے۔ لجپال نبی نے سینے سے لگایا، محبت فرمائی، تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے چھڑی ذرا بتا، اگر تو چاہے جس باغ سے، جس باغ کے درخت سے تجھے جدا کیا گیا تھا، میں محمد کو اللہ نے طاقت دی ہے، میں اسی جگہ پر تجھے جا کر لگا دوں اور قیامت تک تو سب کو شاداب رہے اور تیرے سے پھل جو ہے حاجی کھاتے رہے، تناول کرتے رہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے تو فنا ہے، یہ تو فنا ہو جائے گا، جب قیامت آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھے بقا چاہیے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے چھڑی پھر تجھے میں جنت میں لگا دیتا ہوں اور جنت میں تو ہری بھری ہو جائے گی، اور قیامت کے دن جب میرے مہمان، جب میرے امتی، جب میرے غلام سختیوں سے، حشر کی سختیوں سے، پلسرات کی سختیوں سے گزر کر جنت میں آئیں گے اور تو ان کو دیکھے گی، وہ تجھے دیکھیں گے اور تیرا میوہ کھائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ وہ چھڑی کہتی ہے یا رسول اللہ یہ بات مجھے منظور ہے کہ اس کو بقا ہے، اسے فنا نہیں ہے۔ تو تیرے میرے لجپال نبی نے اسے پکڑا، اٹھایا اور اپنے منبر شریف کے نیچے دفن کر دیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ جنت میں لگ گئی ہے، یہ قیامت تک یہ جنت میں رہے گی، قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس کا میوہ جات کھائیں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اے لوگوں ہم سے وہ اعلیٰ و افضل وہ چھڑی ہے جسے محمد کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس چھڑی نے ہو کر لجپال نبی سے محبت کی کہ لجپال نبی اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر خطبہ دیتے تھے، وہ روئی تو لجپال نبی نے سینے سے بھی لگایا اور جنت میں بھی لگا دیا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے امتی تیری محبت میں میرا محبوب محمد دن کو بھی روتا رہا، راتوں کو بھی، اور عرش اولا پر بھی اور لحد مبارک میں بھی کہ رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ فرمایا اگر تو بھی چھڑی سے بھی زیادہ محبوب محمد سے محبت کر لے، محبوب محمد جو ہے وہ تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علیہ